محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 سے 26 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 37 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھی کوئی اولاد ہوتی تو اس طریقے سے ہوتی کہ ایک ساتھ ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی، اور اس وقت جتنے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کے علاوہ جتنے تھے سب کے سب آپس میں بھائی بہن کی طرح تھے، اور وہ سب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس طریقے سے ان کے لیے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وہ آپس میں جو ایک وقت پیدا ہوتے تو نکاح کرنا درست نہ تھا۔ اب ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دو لڑکے تولد ہوئے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل۔ اب یہ دونوں بڑے ہو کر ایک زراعت کا کام کرنے لگا اور ایک مویشی پالنے لگا۔ قاعدے کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے انکار کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ اس کا زیادہ حقدار تو میں ہوں کیونکہ وہ میرے ساتھ تولد ہوئی ہے۔ جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی پیش کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اس وقت قربانی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب جس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو کھا لیتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو یہ حکم فرمایا تو فوراً وہ دونوں حابیل اور قابیل قربانی پیش کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو قربانی قبول ہوئی وہ حضرت حابیل کی قبول ہوئی۔ تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لی اور اس کو ہضم کر لی۔ تو اب یہ قابیل غصے میں آ گیا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ روئے زمین پر سب سے پہلے بہنے والے خون کا واقعہ تھا۔ تو آئیے ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور اے پیغمبر، تم ان کو آدم کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کا قصہ سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ صرف پرہیزگاروں کی نیاز قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني
أخاف الله رب العالمين. अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तो तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो सारे आलम का परवरदिगार है. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना दोनों का गुनाह समेट ले और फिर दोज़ख वालों में शामिल हो जाए, और जालिमों की यही सज़ा है. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. इस पर भी उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर उभारा, चुनांचे उसने हाबील को कत्ल कर दिया, बस वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء
كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح زمین میں چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش تو زمین کھود کر چھپا دیتا۔ غرض یہ کہ وہ اپنی حالت پر پشیمان ہوا۔ اس واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بھی ناحق قتل کرے، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک کی خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک شخص کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا سب آدمیوں کو بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے پیغمبر سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ آتے رہے۔ پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ فرمان الہی میں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اگر کوئی نیک انسان کسی نیک کام کو انجام دے اور یہ دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے اور دوسرے لوگ اس کی طرح نیک کام کرنے لگیں گے تو یقیناً ان نیک کام کرنے والوں کو ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جس کو وہ اپنے لیے نمونہ بنا لیے ہے اس کو بھی ضرور اس کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی برا کام انجام دیا اور اس طریقے کے ذریعے لوگ دوسرے برے کام کرتے رہیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ اس برے کام کرنے والے کو بھی ضرور سزا ملتے رہے گی اور گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے میں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور ملک میں فساد کی غرض سے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر جو لوگ تمہارے قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان سے تعرض نہ کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں کوششیں کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناظرین، سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم ابھی حاضر ہوئے۔ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو لوگ اپنے مال پر فخر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ تمام دنیا کے خزانوں کے مالک بھی ہو جائے اور ان تمام خزانے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس مال کو قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب رہے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ مائدہ کی آج کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے پاس زمین کا سب مال و متاع ہو بلکہ اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو، اور پھر وہ یہ سب کچھ دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹنا چاہیں، تب بھی یہ ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ ہر چند چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے باہر نکل آئیں، مگر اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کثرت سے کرنے اور اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔